عدالتی نظام میں یک طرفہ تبدیلی کے حق میں نہیں، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا آئینی ترمیم پر صرف باتیں ہو رہی ہیں، دیکھیں کمیٹی کیا فیصلہ کرتی ہے۔ خیبر پختونخوا سے خطرناک خبریں آ رہی ہیں، پھر بھی گورنر راج کے حق میں نہیں، لیکن اگر گورنر راج لگ بھی گیا تو عارضی ہوگا۔ افغانستان سے کہوں گا علی امین گنڈاپور کو اپنے پاس رکھ لیں، قومی سلامتی خطرے میں ہے اور اس پر بھی سیاست ہو رہی ہے۔ ایسی حکومت کا حصہ نہیں رہنا چاہوں گا جو مسائل حل نہ کر سکے۔ JUIFA کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں حالات خراب ہیں لیکن گورنر راج نہیں لگے گا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے آج غیر معمولی اجلاس ہوں گے۔ حکومت نے ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر سے متعلق قانون سازی کے لیے نمبر گیم پوری کر لی۔ قومی اسمبلی میں حکومتی اتحاد کی تعداد 213 جبکہ 2/3 اکثریت کے لیے 224 اراکین درکار۔ JUI کے 8 اراکین کی حمایت مل جائے تو تعداد 221 ہو جائے گی۔ حکومتی ذرائع کے مطابق فضل الرحمان نے آئینی ترمیم میں حکومت کا ساتھ دینے کے لیے مشروط آمادگی ظاہر کر دی۔ آزاد اراکین کو ساتھ ملا کر مطلوبہ تعداد حاصل کر لی جائے گی۔ مجوزہ ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کے جج کی ریٹائرمنٹ کی عمر 68 برس ہو جائے گی۔ حکومت سینئر ترین جج کو چیف جسٹس آف پاکستان تعینات کرنے کی پابند نہیں رہے گی۔ دستیاب پینل میں سے کسی کو بھی چیف جسٹس آف پاکستان لگایا جا سکے گا۔ جوڈیشل کمیشن نے عدالت عظمیٰ اور ہائی کورٹس میں ججز کی تعیناتی کے حوالے سے رولز کے ابتدائی مسودے کو حتمی شکل دے دی۔ 28 ستمبر کو ہونے والے اجلاس میں منظوری کا امکان۔ نئے ڈرافٹ کے تحت سپریم کورٹ کے جج کی تعیناتی کے لیے 3 ناموں پر غور ہوگا۔ ہائی کورٹ میں جج کی تعیناتی کی نامزدگی متعلقہ چیف جسٹس، سینئر جج اور صوبائی بار کونسل کا رکن کریں گے۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے بھی 3 ناموں پر غور کیا جائے گا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود توسیع نہ لینے کا اعلان کرے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی لطیف کھوسہ، صاحبزادہ حامد رضا اور دیگر کے ساتھ میڈیا سے گفتگو، کہا دل پر پتھر رکھ کر اسمبلی میں بیٹھے ہیں لیکن کسی کے غلام نہیں۔ سینٹ میں شبلی فراز نے کہا کہ کسی غیر قانونی آئین سازی کا حصہ نہیں بن سکتے۔ سینٹ کو مچھلی منڈی بنا دیا گیا، ہماری بات کہیں نہیں سنی جا رہی۔ 9 ستمبر ثابت کرتا ہے حکومت بات کرنا ہی نہیں چاہ رہی۔ چیف جسٹس کی مدت ملازمت کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کی مدت بھی تاحیات کر دیں۔ شاہد خاقان عباسی کا طنز، پروگرام برعکس رانا مبشر کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کسی بھی وقت اسمبلی تحلیل ہو سکتی ہے، سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، نظام نہیں چل رہا، حالات بہتر کرنے کے لیے تمام پارٹیوں کو مل کر 3 سال کی مخلوط حکومت بنا لینی چاہیے۔ متنازع پوسٹ کے ذریعے حکومت اور ریاستی اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کا الزام، بانی PTI کے خلاف مقدمہ درج۔ FIA سائبر کرائم کی ٹیم کی اڈیالہ جیل میں بانی PTI سے پوچھ گچھ۔ FIA کی 4 رکنی ٹیم آج دوبارہ تحقیقات کے لیے اڈیالہ جیل جائے گی۔ بانی PTI سے بغاوت کے پیغامات اور انہیں آگے پھیلانے میں ملوث ساتھیوں کے حوالے سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ پارلیمنٹ ہاؤس سے گرفتار PTI کے 10 MNAs کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق اور جسٹس سمن رفعت امتیاز نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ کیس کی FIR سے متعلق چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے اسے مزاحیہ فلم کا اسکرپٹ قرار دیا۔ کہا بیرسٹر گوہر نے اسلحہ رکھ لیا، شعیب شاہین نے ڈنڈا مارا، فلاں نے پستول رکھ لیا، بہت عرصے بعد اچھی کامیڈی پڑھنے کو ملی، داد دینا پڑے گی۔ پروسیکیوٹر جنرل نے FIR پڑھ کر سنائی تو کمرہ عدالت میں کہے گونجتے رہے۔ چیف جسٹس نے کہا آپ نے پارلیمنٹ میں گھس کر لوگوں کو اٹھایا، کہاں گئی آزادی اور کہاں گیا قانون۔ گرفتار PTI اراکین کی درخواست پر پارلیمنٹ لاجز سب جیل قرار۔ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں علی امین گنڈاپور 2 نمبر آدمی ہیں، ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ میٹنگز میں ان کا رویہ کچھ ہوتا ہے اور جلسوں میں کچھ۔ خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا ان سے پوچھیں یہ ساری رات کوہسار میں بیٹھے کیا کرتے رہے۔ PTI نے اپنے دور میں نیب کا بے دریغ استعمال کیا، کیا ہم نے ایسا کیا؟ لگتا ہے اسپیکر نے پارلیمان کی خصوصی کمیٹی PTI کا مسئلہ حل کرنے کے لیے بنائی۔ وزیر دفاع کا میثاق پارلیمان کمیٹی کی رکنیت چھوڑنے کا اعلان۔
چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ خواجہ آصف اپنی زبان درست کریں، بات کریں تو جواب سننے کی ہمت بھی رکھیں۔ پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کی ویڈیو چلوائی گئی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کمیٹیوں کی باتیں پارلیمان میں نہیں کی جاتی۔ سینیٹ اجلاس میں حکومتی اور اپوزیشن اراکین میں گرما گرمی۔ معطل سینیٹر فلک ناز کو ایوان سے نہ نکالنے پر حکومتی اراکین نے ایوان سے واک آؤٹ کر دیا۔ وفاقی وزراء کی سینیٹ میں عدم حاضری پر سینیٹر سعدیہ عباسی نے کہا کہ ایوان میں کوئی وزیر موجود نہیں، ایوان کی کارروائی ملتوی کریں۔ اپوزیشن لیڈر شبلی فراز بولے وزراء ایوان میں نہ آنا وتیرہ بنا لیا ہے۔ پی ٹی آئی کے پاس کیا ثبوت ہے؟ انہیں نقاب پوش افراد نے گرفتار کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی نیوز کانفرنس، کہا فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے پولیس اہلکاروں نے گیٹ کے باہر سے گرفتار کیا۔ اداروں کے خلاف بیان بازی پی ٹی آئی کا وتیرہ بن چکا۔ گرفتار پولیس نے کیا، انہوں نے الزام اداروں پر لگا دیا۔ چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات کے تعاون سے آئی ایم ایف پروگرام ممکن ہوا۔ آرمی چیف اور نائب وزیر اعظم نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مسلم لیگ نون کے ینگ پارلیمنٹیرین سے ملاقات میں گفتگو، کہا دعا ہے یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہو۔ پچھلے سال مہنگائی 32% تھی، اب 9% پر آ چکی۔ آئی ایم ایف کے اہداف کو پورا کرنے کے لیے تنخواہ داروں پر بوجھ ڈالنا پڑا۔ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں تنخواہ داروں کو ریلیف ملے گا۔ پالیسی ریٹ میں کمی صنعت کاروں اور ایکسپورٹرز کے لیے ریلیف سے کم نہیں۔ معیشت درست ہونے کے اشارے مل رہے ہیں، ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کر اقوام عالم میں مقام حاصل کریں گے۔ آرمی چیف کا وادی تیرا اور ضلع اورکزئی کا دورہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے افسران اور جوانوں سے ملاقات کی، کہا پاک فوج دہشت گردوں کی سرکوبی کے لیے پرعزم ہے، قوم کی قربانیوں سے حاصل امن کو ہر صورت برقرار رکھا جائے گا۔ جنرل ناصر منیر نے امن کے قیام کے لیے علاقہ معاہدین کے کردار کو سراہا، فوج کے شہداء، غازیوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی خراج تحسین۔ آرمی چیف کو ضم شدہ اضلاع میں استحکام کو یقینی بنانے کے لیے کیے جانے والے کثیر الجہتی اقدامات سے متعلق جامع بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا افغانستان سے براہ راست بات کرنے کا اعلان، فیڈریشن پر حملہ ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کو خط لکھا، یہ بہت غلط روایت ڈالنے جا رہے ہیں۔ کیا ہر علاقہ اپنی الگ خارجہ پالیسی بنائے گا؟ کیا پنجاب اور سندھ بھارت سے معاملات طے کر سکتے ہیں؟ افغانستان کے ساتھ جو بھی پالیسی بنانی ہے وہ وفاق طے کرے گا، ہر سطح پر اس معاملے کی مزاحمت کریں گے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی پریس کانفرنس کے دوران صحافیوں کا احتجاج، سامنے رکھے مائک اٹھا لیے، کہا جب تک علی امین گنڈاپور معافی نہیں مانگتے احتجاج جاری رہے گا۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ علی امین گنڈاپور نے جو باتیں کی ان کا ہماری سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ صحافی بولے آج صبح شبلی فراز نے بھی صحافیوں سے متعلق غلط گفتگو کی۔ شبلی فراز نے کہا اپنے الفاظ پر قائم ہوں، صحافیوں کے احتجاج جاری رکھنے پر پی ٹی آئی رہنما پریس کانفرنس کیے بغیر چلے گئے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت، استغاثہ کے آخری گواہ میاں عمر ندیم پر جرا نہ ہو سکی۔ عدالت کا وکلا صفائی کو آج آخری گواہ پر جرا کرنے کا حکم۔ سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل میں خصوصی عدالت پیش کیا گیا۔ سماعت کل تک ملتوی۔ سونے کے خریداروں کی نیندیں حرام، عالمی اور مقامی مارکیٹ میں سونا تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ ایک اونس $51 اضافے کے بعد $2,566 میں ٹریڈ ہوا۔ پاکستان میں ایک تولہ سونا $2,900 مہنگا ہو کر $2,65,900 کی تاریخی بلندی کو چھو گیا۔ لاکھ علاقے باغبان پورہ کے قریب مبینہ تشدد سے 8 سالہ بچی جاں بحق۔ پولیس کے مطابق اہل محلہ کا کہنا ہے کہ مسکان سوتیلی ماں کے تشدد سے دم توڑ گئی۔ مقتولہ کے والد اور سوتیلی ماں کو حراست میں لے لیا گیا۔
امریکہ میں پاکستانی طالبہ تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے شدید زخمی، گاڑی چلانے والا فرار۔ ہیوسٹن کے اسپتال میں آج رات سرجری ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ زخمی طالبہ دانیہ ظہیر کے اہل خانہ امریکہ جانا چاہیں تو ہر ممکن تعاون کریں گے۔ پاکستانی کمیونٹی نے علاج کے لیے آن لائن کیمپین کے ذریعے $26,000 سے زائد رقم جمع کر لی۔ ہیوسٹن میں پاکستان کے قونصل جنرل آفتاب چودھری، سابق وفاقی وزیر بابر غوری اور دیگر نے طالبہ کی عیادت کی۔ دانیہ پچھلے ہفتے MBA کرنے کراچی سے امریکہ پہنچی، کہا حادثے نے اس کے خواب چکنا چور کر دیے۔ بنگلہ دیش کی تاریخ میں پہلی بار قائد اعظم کی برسی کی تقریب۔ نیشنل پریس کلب ڈھاکہ میں مقررین نے کہا، یہ حقیقت ہے، محمد علی جناح ہماری قوم کے باپ ہیں، ہمیں پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو فروغ دینا چاہیے۔ پاکستانی ڈپٹی ہائی کمشنر کامران دھنگل بولے، مسلم لیگ میں محمد علی جناح کی قیادت شاندار رہی، قائد اعظم نے ترقی پسند اور جامع ریاست کی وکالت کی۔